آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔ مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی آنکھ میرے پیارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ شکست خوردہ بھارت اسرائیلی ماڈل اپنا رہا ہے۔ جانتا ہوں کہ بھارت افغانستان سے کیا کرانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی عوام سیسا پلائی دیوار ہے، ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے، گلگت بلتستان کی عوام کی مشکلات دور کریں گے، گلگت بلتستان میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ میں امجد حسین بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مملکت خداداد پاکستان کا وفادار رہوں گا گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین نے کہا، اللہ نے پیپلز پارٹی کو کامیابی سے نوازا، عوام نے ساتھ دیا، عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت سازی میں حمایت پر صدر نون لیگ نواز شریف کا مشکور ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ اسلام آباد پولیس نے گروپ کیپٹن عاصم کو شہید کرنے والے ملزم سعد کو 9 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ واردات کے بعد ملزم نے دوست کے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ آن لائن بائک سروس کے ذریعے قریبی مارکیٹ پہنچا، دوست کی فارمیسی پر بیگ رکھ کر دکان سے نئی شرٹ خریدی اور حلیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ملزم نے دوستوں کو نامعلوم نمبر سے فون کر کے موٹر سائیکل اور بیگ منگوایا۔ بیگ میں پستول بھی موجود تھا۔ جیسے ہی ملزم نے بیگ وصول کرنے کی کوشش کی، پولیس نے ملزم سعد عباسی کو پکڑ لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ بے گناہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم شہید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ 4 ایکڑ زمین کی کاشت کے لیے 2 لاکھ روپے دیں گے، 20 سال کے لیے زرعی زمین کاشت کے لیے دے رہے ہیں۔ قرآن اندازی کے خوش نصیب کو 4 ایکڑ زمین دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قرآن اندازی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو مختصر عرصے میں حقیقت کی شکل دی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے لیے 30,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کا سفر آخرت، تہران میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کا جلوس، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جلوس کا آغاز تہران کی گرینڈ مسلح سے ہوا۔ جلوس تقریباً 10 کلومیٹر کا راستہ طے کرے گا۔ جلوس دماؤنڈ اسٹریٹ، امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر، آزادی اسٹریٹ، آزادی اسکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے گزرے گا۔ جلوس کے بعد شہید سید علی خامنہئی کے جسد خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا آخری سفر نجف اور کربلا سے ہوتا ہوا 9 جولائی کو مشہد مقدس میں اپنی آخری منزل تک پہنچے گا۔ حالیہ مفاہمتی یادداشت امریکہ اور اسرائیل کی شکست اور محور مزاحمت کی سیاسی اور عسکری کامیابی کی علامت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی یمن کے نائب صدر
محمد النعیمی سے گفتگو، کہا کہ مؤثر سفارتکاری کے لیے مکمل عسکری تیاری ناگزیر ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کمزوری کا احساس کر کے جنگ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر انتخابات میں خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کے خلاف 79 FIR درج ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے کبھی خود کو رجسٹر نہیں کروایا۔ سیکریٹری اطلاعات اور ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی مظفر آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی نے پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران ریاست کو 15 ارب کا نقصان پہنچا۔ آزاد کشمیر کے امن کے در پہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی دہشت گردانہ کارروائیوں نے شرپسند ٹولے کو بے نقاب کر دیا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ سے IB انسپکٹر شدید زخمی عمر کو فوری DHQ اسپتال ڈڈیال منتقل کر دیا۔ With Invest Park, from what I understand, again, is that you can do it with 5,000 rupees, and this is something which, from a retail investment perspective, I think is going to be great, available obviously to corporates and individuals. حکومت سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح سرمایہ کاری کے لیے نئے دور کا آغاز ہے۔ انفرادی طور پر کی جانے والی یہ انویسٹمنٹ فائدے مند ہوگی۔ We aim to increase awareness and encourage wide participation in government securities, but this effort cannot succeed without our partners. ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا انویسٹ پاک لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا کہ انویسٹ پاک پورٹل سے سرمایہ کاروں کو آن لائن سہولت ملے گی۔ لاہور اور مری میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پوٹھوہار، شمالی مشرقی پنجاب میں بارش متوقع۔ دریائے سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج کے بالائی ملحقہ علاقوں میں بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر موسلا دھار برسات متوقع۔ حساس بالائی علاقوں اور پہاڑی ندی نالوں میں مقامی سیلاب کا خدشہ۔ شدید بارش کے دوران شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے زیر آبانی کا خطرہ۔ NDMA کا پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری۔ نون لیگی MPA ثاقب صدر اور اداکارہ مومنہ اقبال سے متعلق 80 لاکھ روپے کی مبینہ خرد برد کے مقدمے کے اندراج کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو 14 جولائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری اثاثوں اور زمینوں کی بہتر مینجمنٹ کے لیے ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ اتھارٹی صوبائی اثاثوں کی شناخت، مینجمنٹ، ویلویشن، منتقلی، لیز، فروخت اور سرمایہ کاری سے متعلق تمام امور کی ذمہ داری ہوگی۔ مرکزی ڈیٹا بیس بھی قائم کیا جائے گا۔ سرکاری اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدن کا بڑا حصہ براہ راست صوبائی خزانے میں جمع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ضم اضلاع میں سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا کہ اس مدت کے دوران عوام کو خدمات کی فراہمی میں واضح اور عملی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ کراچی میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم کا باقاعدہ آغاز۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے انسٹیٹیوٹ آف چلڈرن ہیلتھ میں مہم کا افتتاح کیا۔ مہم کے دوران 12 جولائی تک 5 سال تک کی کم عمر کے 25 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں 26,000 پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے 7,000 اہلکار تعینات کیے گئے۔
گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سرجانی ٹاؤن میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے بعد سینٹر کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، شہریوں سے ملاقات کی اور شناختی دستاویزات کے اجرا کے عمل اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ گورنر سندھ کی نادرا حکام کو شہریوں کو تیز رفتار، شفاف اور باوقار خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔